اہم خبر کے ساتھ بلیٹن کا آغاز۔ مکہ مکرمہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، اورنگزیب، اسحاق ڈار، عطا تارڑ، خواجہ آصف سمیت دیگر ارکان نے بھی عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان عالم اسلام کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عشاء حرم میں ادا کی اور ختم قرآن کی دعا میں شرکت کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، اورنگزیب، اسحاق ڈار، عطا تارڑ، خواجہ آصف سمیت دیگر ارکان نے بھی عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے امور پر بات چیت۔ الصفا پیلس میں ہونے والی ملاقات میں ولی عہد بحرین بھی شریک ہوئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں افطار ڈنر بھی دیا۔ افطار ڈنر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفد کے دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف مدینہ منورہ میں ایک روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ کے ریلوے اسٹیشن پر پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ چلاس کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر شہید ہونے والے نائب صوبیدار غلام نصیر سپرد خاک کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق 46 سالہ نصیر کو آبائی علاقے فیصل آباد میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، جوانوں، عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ چلاس کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر شہید ہونے والے نائب صوبیدار خالد نصیر سپرد خاک کر دیے گئے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس اور CTT مشترکہ ٹیم نے ابتدائی تحقیقات کی رپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آرسینک کی مقدار زہریلی نہیں تھی۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو مشکوک خطوط ملنے کا معاملہ، تحقیقات میں بڑی پیش رفت، آرسینک فروشوں کا ڈیٹا، خط لکھنے والوں کے نام اور CCTV فوٹیجز نادرہ کے سپرد۔ وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے 2 اپریل کو ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط ملے۔ 3، 4 اور 5 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خط موصول ہوئے۔ معاملے کے الگ الگ 2 مقدمات درج کیے گئے۔ خط پر آرسینک پاؤڈر پایا گیا جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی۔ خط پر لگائی جانے والی پوسٹل سٹیمپ راولپنڈی پوسٹ آفس کی نکلی جس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں کھلے گٹر عوام کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ جن کے پیارے ان گٹرز میں گر کر جان سے چلے گئے ہیں وہ انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے لیاقت رانا کی سپورٹ۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں گزشتہ سال 6 سالہ ابیان دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے گٹر میں گر کر لاپتہ ہو گیا۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے لیکن بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بچے کے والد نے ہر ادارے کو بچے کی تلاش کے لیے درخواستیں دیں لیکن بچے کی تلاش کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ابیان کے والد نے 10 ماہ کی کوششوں کے بعد مقدمہ درج کروا دیا لیکن ملزموں نے ضمانت کروا لی۔ معصوم ابیان کے والد نے KMC اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ میں انصاف کی تلاش میں پھر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں جو بھی میرے اختیار میں ہے، جہاں تک میری اللہ پاک نے مجھے ہمت طاقت صلاحیت دی ہے، انصاف کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے جاؤں گا۔ جو بھی میرے بچے کے ساتھ ہو گیا میری زندگی تو تقریباً ختم کر دیے میرے بچے حادثے کے بعد۔ معصوم ابیان کا والد ایک طرف اپنے بچے کی لاش ڈھونڈ رہا ہے تو دوسری جانب وہ انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ عاطف الدین کے وکیل کہتے ہیں کہ یہ حادثہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اور KMC کی غفلت کے باعث پیش آیا ہے۔ ملیر کے اندر ایک واقعہ ہوا، کراچی واٹر کارپوریشن جو کارپوریشن بن گئے جس کے چیئرمین خود مرتضی وہاب صاحب ہیں، انہوں نے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ انہوں نے پورے کراچی کے جتنے بھی یونین کمیٹی کے چیئرمین تھے ان کو ایک کہہ کے جمع کیا کہ آپ کو گٹر کے ڈھکن دیے جائیں گے، لیکن وہاں پر پتہ یہ لگا کہ صرف انہوں نے ایک تقریب کی اور سب کو واپس بھیج دیا اور یہ مذاق یہ روا رکھا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اون ہائٹس کے رہائشی نے پہلے ہی گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کے خلاف صوبائی محتسب کے پاس درخواست جمع کرا رکھی تھی۔ گٹر میں گرنے یا کرنٹ لگنے کے واقعات کے خلاف کراچی کی عدالتوں میں اس وقت 50 سے زائد مقدمات زیر سماعت ہیں۔ لاہور شاہدرہ ٹاؤن میں پولیس مقابلہ ہوا۔ سرگرم ٹوپی گینگ کے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ دونوں ڈاکوؤں نے گزشتہ روز ڈکیتی کے دوران باپ کے سامنے بیٹی کو قتل کیا تھا۔ انیکا والد کے ساتھ دودھ لینے آئی تھی کہ ڈاکوؤں نے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے والد کے سامنے بیٹی کے قتل کا نوٹس بھی لیا تھا۔ لاہور شاہدرہ ٹاؤن میں پولیس مقابلہ ہوا۔ سرگرم ٹوپی گینگ کے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ بازار میں دھماکہ، 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔
बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। डिप्टी कमिश्नर कुजदार ने बताया कि बम धमाका तिजारती मरकज़ उमर फारूक चौक के करीब हुआ है। कुजदार में धमाका हुआ है, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जबकि बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। डिप्टी कमिश्नर कुजदार ने बताया कि बम धमाका तिजारती मरकज़ उमर फारूक चौक के करीब हुआ है।